سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میرے بھائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا ایک خاص مقصد کے لیے تھا، اور خاص مقصد کیا ہے؟ امت کی رہنمائی، امت کو گمراہی کے راستے سے بچا کر اعمال والے راستے کی طرف لے کر آنا، دوزخ والے راستے سے بچا کر جنت والے راستے کی طرف لے کے آنا، اعمال کی طرف لگانا۔ یہ آپ علیہ السلام کے آنے کا مقصد تھا، پوری امت کی رہنمائی، پوری امت کی ہدایت کے لیے۔ افسوس کے ساتھ آپ کے آنے کے مقصد کو بیان نہیں کیا جاتا، آپ کے آنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے آنے کا تذکرہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہتمام ہمیں اس چیز کا کرنا چاہیے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، جو پیغام لے کر آئے، جو مقصد لے کر آئے، ہم نے اسے کتنا اپنایا ہے، ہم نے اس پیغام پر کتنا عمل کیا ہے۔ جس چیز کے لیے آپ دنیا میں آئے اور جس چیز کی آپ نے دعوت دی، اس کا ہم نے کس قدر اہتمام کیا۔ دونوں اپنی جگہ ہیں، تو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو اتنا ہی اپنانا چاہیے، جبکہ ہم نے من حیث القوم اجتماعی طور پر اس چیز کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو یہ بات افسوس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو آئیے اب یہ دو فریق جو آمنے سامنے آئے ہیں، ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کہلانے والی جماعت، اہل سنت والجماعت دیوبند ایک فریق، اہل سنت و جماعت کہلانے والی بریلوی جماعت، یہ دو قسم کے فریق آمنے سامنے آ گئے۔ تو جو بریلی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے تھے، ان حضرات کا دعویٰ عید میلاد النبی منانا لازم، دین کا حصہ، عشق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار کی ایک صورت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جو تھے، چونکہ انہوں نے کہا یہ قرآن و سنت سے اس کی ہمارے پاس کوئی نظیر نہیں ہے، لہٰذا جو مروجہ صورت آپ نے اپنائی ہے اس کا اپنانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس معاملے کو سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی اس آیت پر لے کے جانا ہے، جو رب نے یہ اصول ہمیں دیا قرآن کریم کا۔ اس ٹائم ہم نے نیوٹرل ہو کے سننا ہے، اس ٹائم ہم نے کوئی فریق بن کے نہیں سننا، اس ٹائم ہم نے دونوں کی بات سامنے رکھنے سننی ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر ایک تک یہ پیغام پہنچنا ہے۔ تو جو بھی اس معاملے کو لے کر شش و پنج کا شکار ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں کے دلائل، دونوں کی بات کا موازنہ کر لے قرآن کے اصول کے مطابق، پھر اپنی مرضی ہے، رب نے جس کو جتنی سمجھ دی اس فہم کے مطابق سمجھ لے بات کو۔ تو قرآن کریم نے جو اصول دیا ہے، سب سے پہلے دیکھیں، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اور اللہ کے رسول کی، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اولی الامر کی اطاعت کریں۔ اب اولی الامر سے بعض صحابہ کرام نے حکمران مراد لی ہیں، لیکن وہ حکمران جو نیک اور عادل ہوں، عالم بھی ہوں، آج کے حکمران مراد نہیں ہیں۔ نمبر 3، جمہور صحابہ نے اس سے فقہا اور مجتہدین مراد لیا اولی الامر سے۔ یہاں تک تو معاملہ تھا۔ اب آگے چلے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کسی معاملے میں جھگڑا پیدا ہو جائے، اس اصول کو آپ سامنے رکھیں۔ آج ہمارے یہاں کسی معاملے میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے نہیں یہ دین کا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے دین کا حصہ نہیں ہے یہ، ایک کہتا ہے میں اس کو ثواب سمجھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے ثواب نہیں، یہ بدعت ہے، اس کی اصل موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس معاملے کو ہم قرآن کے اصول پر لے جائیں، کسی بھی فرقے کے اصول پر، کسی کی کتاب لکھی ہوئی، کسی بھی فرقے کے، کسی بھی مصنف کی، کسی بھی کاتب کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، رب کے قرآن پر ہم لے جائیں، رب کے قرآن نے جو اصول دیے اس پر ہم لے جائیں۔ رب نے کیا اصول دیا؟ جب تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ کس کی طرف لوٹا دیں بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا اس کو اپنا لو۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا؟ آپ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں، انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ تو معاملہ آ گیا، اللہ اور اللہ کے رسول گویا کہ پیمانہ ہے، اس پیمانے پر ہم نے دیکھ رہے اس اصول پر جن کے دلائل اس اصول کے مطابق ہیں، پھر بات ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گی جن کے اصول کے مطابق نہیں ہیں،
ان کی بات بھی کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا، ایک تو ہے آپ کی ولادت مبارک اور ایک ہے آپ کی بعثت مبارک، دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے ولادت مبارک جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، اور ایک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ یہ آپ کی بعثت اور رسالت کا اعلان ہے، نبوت کا اعلان ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ایک ہے آپ کی ولادت، تو ولادت کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو لے کر سب سے پہلے آپ دیکھیں مورخین نے، محققین نے جن تاریخ کا ذکر کیا ہے وہ تاریخ کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر بھی ہیں، محقق بھی گزرے ہیں، مورخ بھی ہیں۔ آپ نے البدایہ والنہایہ میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے 2 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول اور 22 کا ایک قول، مختلف اقوال۔ کتنے اقوال میں نے ذکر کر دیے؟ 2 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 12 ربیع الاول کی تاریخ، اور اسی طریقے سے 17 اور اسی طریقے سے 22 مختلف اقوال نکل گئے۔ جی ہاں 6 اقوال ہو گئے۔ تو اب ان کو سامنے رکھیں تو ان میں سے 2 کو انہوں نے ترجیح دی، ایک 8 ربیع الاول کی تاریخ کو، ایک 12 ربیع الاول کی تاریخ کو، حافظ ابن کثیر نے جو ذکر کیا۔ اس کے بعد چلیں بعد کے جتنے محققین مورخین گزرے ہیں انہوں نے 9 اور 8 کو سامنے رکھا کہ 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور بعض نے 8 ربیع الاول کا ذکر کیا۔ 9 اور 8 کا تلازم آ گیا، مقابلہ آ گیا۔ تو ان میں سے بھی راجح قول جو پیش کیا گیا ہے تحقیق کی بنیاد پہ، علامہ شبلی نے بھی اور دیگر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی تاریخ جو ذکر کی ہے، تحقیق ریاضدان ہر حساب سے اعتبار کر کے جو انہوں نے تاریخ طے کی ہے، وہ تاریخ 9 ربیع الاول کی بنتی ہے۔ کون سی تاریخ بنتی ہے؟ 9 ربیع الاول کی۔ میں نے کہا مختلف اقوال ہیں، بعض نے 8 کو ترجیح دی ہے، بعض نے 9 کو دی ہے۔ تو 8 اور 9 میں مقابلہ ہوا، 9 کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی تاریخ کا معاملہ ہے۔ اور دن جو ہے، دن میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن بروز پیر دنیا میں تشریف لائے، صبح کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن بروز پیر دنیا میں تشریف لائے۔ تو دن میں اختلاف نہیں ہے، وقت میں اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ کب تشریف لے کر گئے دنیا سے؟ 12 ربیع الاول کو۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جانے میں اختلاف نہیں ہے، آنے میں اختلاف ہے تاریخ میں، اور دن کے نہ آنے میں نہ جانے میں اختلاف ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، اب یہ جو اصول قرآن نے سامنے رکھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے اپنا دن خود منایا ہے۔ اگر آپ سے اپنا دن منانا ثابت ہے جلسہ جلوس کی صورت میں، یا یہ جو ترتیب اپنائی گئی ہے اس صورت میں اگر ثابت ہے تو ہمیں اپنا لینا چاہیے، اگر ثابت نہیں ہے تو پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 2، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں جشن عید میلاد النبی کا یہ تصور موجود تھا، یا اس کو عید کا نام دیا گیا تھا، یا یہ معاملات اپنائے گئے تھے؟ اگر صحابہ کرام کے زمانے میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ کے زمانے میں اگر کسی سے یہ معاملہ ملتا ہے تو بھی اپنا لینا چاہیے۔ خلفاء کے زمانے سے ملتا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء اربعہ کی سنت سے بھی اگر ملتا ہے تو بھی ہم اپنا لیتے ہیں۔
لیکن اگر خلفاء سے بھی نہیں ملتا، صحابہ کرام سے کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا، صحابہ کا زمانہ بھی چلا گیا، تابعین کا زمانہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ آیا، فقہا کا زمانہ آیا، اس زمانے میں دیکھیں اگر اس زمانے میں بھی ملتا ہے تو چلو اجتہاد کی بنیاد پہ اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں دلیل مل جاتی، اس زمانے میں بھی ہمیں نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام نے جو بہترین زمانے 3 فرمائے، ان تینوں قرون ثلاثہ اس کو کہا جاتا ہے، ان تینوں زمانوں میں اگر آپ علیہ السلام کے دن کو یوں منایا گیا ہے اور اس کو جشن عید کا نام دیا گیا ہے، اگر اس کا ثبوت ملتا ہے تو ہم سب پر چاہیے کہ ہم اس کو اپنا لیں، اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا پھر ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں یا اس کو عشق کا پیمانہ اسی کو ہم قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ اضافہ فی الدین ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت یا ثواب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا نظریہ تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی تاریخ کیا ابتدا، میں نے عرض کیا صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہے، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہے، تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہے۔ اس کا سب سے پہلے موجد اور اس کو ایجاد کردہ جو تاریخ ہے سن 630 ہجری ہے، سن 630 ہجری میں سب سے پہلے ملک ابو سعید مظفر نے چند لوگوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، اس تاریخ کا اہتمام کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس نے گانا بجانے والوں کو بلایا، شعراء کو بلایا، پیسے دیے، اور بعض اس وقت کے جو درباری مولوی تھے ان کو جمع کیا، ان کو ان کو پیسے دیے، انہوں نے پھر قصہ گوئیاں کی۔ تو مختلف یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے، لیکن جو تاریخ تھی وہ 630 ہجری، سب سے پہلے اس بادشاہ نے اس کی ترتیب شروع کی۔ اس سے پہلے اس کی تاریخ میں کوئی اس کا تذکرہ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا، ہر ایک آیا اس نے اپنی ترتیب سے اس کو منایا۔ تو یہ آج کا اختلاف ہی نہیں ہے، دیوبندی اور بریلوی کی پیدائش سے پہلے جس وقت یہ ترتیب رکھی گئی تھی اس وقت سے علماء کے 2 طبقے وجود میں آ چکے تھے۔ دیوبند بریلی کو آپ چھوڑ دیں، اس ادھر چلے جائیں، 630 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت سے 2 طبقے علماء کے وجود میں آئے۔ ایک چند درباری تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی، جان بوجھ کے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم دلائل پیش کریں، بادشاہ سے پیسے بھی لیے اور بادشاہ سے انہوں نے بہت سارے پیسے بھی لیے اس چیز پر۔ لیکن اس وقت جو علماء تھے، پھر اس کے بعد جتنے محققین آئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ آئے، ابن حجر اسقلانی جیسے لوگ آئے، پھر اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے مجدد آئے، ان تمام نے ہمیشہ سے اس صورت سے اختلاف کیا، کیونکہ یہ صورت اضافہ فی الدین ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اور کل جا کے اس کی اور شکل بگڑ جائے گی جو کہ ہمارے لیے اور خطرناک ثابت ہوگی۔ تو بہرحال یہ اختلاف تو اس وقت سے چلا آیا۔ تو ایک بات یہاں تک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ تاریخ ہمیں 630 ہجری کی ملی، اس سے پہلے اس کی ہسٹری نہیں ملی، ایک بات۔ دوسری بات اس چیز پر اگر ہم غور کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے دن میں جب اختلاف پایا گیا اور اتفاق جس تاریخ میں جایا جا رہا ہے، ہم اس تاریخ کا تعین کرتے ہیں، اس تاریخ کا تعین کرتے ہیں کہ بھئی اسی تاریخ کو ہی ہم نے جشن منانا ہے، جبکہ یقینی بات یہ ہے کہ اسی تاریخ کو آپ دنیا سے دیکھیں، ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے نا، کسی بھی فرقے کی بات نہیں ہے اس ٹائم پہ، تھوڑا سا تاریخی اور تحقیقی بات دیکھ لیں کہ ہم اپنی طرف سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا، علماء دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات اس معاملے میں مغالطے کا شکار ہیں، اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں، وہ عشق میں ہی مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں، نبی علیہ السلام سے کوئی نفرت نہیں، محبت میں ہی غلو کر گئے ہیں، اور اسی میں وہ غلطی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس بات پر غور کریں۔ اچھا پھر یہ جو ہمارے بریلوی علماء ہیں، یہ اپنے بڑے مجدد اور اس مسلک کی بنیاد رکھنے والے مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی کا اپنا فتاوی رضویہ میں دیکھ لیں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی جو تاریخ تحقیقی اعتبار سے پیش کی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے آنے کی جو تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ درست بات یہ ہے کہ جس تاریخ کو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ 8 ربیع الاول کی ہے۔ بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب بریلوی علماء اسی معاملے میں جو ان کے مسلک کے بانی ہیں اسی کی طرف رجوع کر لیں، اسی کی بات کو مان لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ بات تھی یہاں تک۔
تو آنے کی تاریخ میں میرے بھائی اختلاف پڑ گیا، جانے کی تاریخ میں اختلاف ہو۔ تو علماء دیوبند نے کہا جس تاریخ کو آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اگر ہم اس تاریخ کو محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ آیا ہم درست ہیں یا غلط ہیں، اس کا فیصلہ کر لیں۔ جس تاریخ کو جا رہے ہیں اس تاریخ کو، اور پھر اس تاریخ کو حضرات صحابہ کرام خوش ہو رہے تھے یا غم میں مبتلا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، جب صحابہ مشورہ کے ربیع علیہ السلام انتقال کر گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر جیسی جلیل القدر شخصیت اس وقت غم اور کیفیت میں کس قدر مبتلا ہو چکے تھے۔ فرمایا اگر کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام انتقال کر کے میں گردن اڑا دوں گا اس کی، حالانکہ حقیقت تھی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، پھر جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت قوم کی باغ دوڑ سنبھالی اور قوم کو تلقین کی کہ بھئی جس اللہ کو تم اللہ کی عبادت کرتے وہ اللہ زندہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس وقت حضرات صحابہ کرام کی، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے دعا کی، جب انہیں خبر ملی کہ بھئی نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے فوراً دعا کی اے اللہ ان آنکھوں سے میں جس کا دیدار کرتا تھا، جس محبوب کا، اپنے محبوب کا دیدار کرتا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ محبوب ہی اس دنیا میں نہیں رہے، اب اس آنکھ سے میں کسی اور کو دیکھوں مجھے گوارا نہیں، لہٰذا میری بینائی آپ واپس لے لیں۔ اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے غم میں انہوں نے اپنی بینائی رب سے کہا رب مجھ سے یہ بینائی چھین لیں۔ تو اس قدر غم میں صحابہ کرام مبتلا تھے۔ اور آج دیکھیں یہ چند جاہل لوگ ہیں، عجیب عجیب قسم کے شعر بنا کے، اور جس سوائے ابلیس کے سارے جو ہے نا خوشیاں منا رہے ہیں، پتہ نہیں شعر پتہ نہیں کیسے کیسے بناتے رہتے ہیں بیٹھے پھرتے، نعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھیں یہ اس ساری باتوں کو چھوڑ دیں، آج کے میں کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کو چھوڑ دیں، ایک طرف رکھ دیں۔ یہ جو شعر مصرع اس قسم کے جو مصرے بناتے ہیں جو بھی لوگ، چاہے اس طرف سے بنائے چاہے اس طرف سے، جو بھی بنائے، ذرا سی انسان میں عقل ہو، علم نہ ہو، ذرا سی عقل ہی ہو انسان کے اندر، بندہ سوچے کہ بھئی جس وقت نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے اس وقت غم کون منا رہا تھا سب سے پہلے؟ تو آپ کا شعر کہاں پہ جا کے فٹ ہو رہا ہے؟ اتنے عقل کے اندھے ہو یار، اتنے تم دشمنی میں مبتلا ہو گئے ہو، اتنی جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تمہارا شعر پہلے جا کے فٹ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو تھوڑے سا عقل سے کام لو۔ عجیب عجیب سے اشعار جو آپ بنا رہے ہیں، پھر وہ اللہ معاف فرمائے ان کا مصداق پھر کون بنے گا جا کے؟ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں، ایک تو یہ تو تاریخی بات تھی میرے بھائی۔ دوسری بات آئیں ہمارے جو بریلوی طبقہ فکر ہے جو اس دن کو مناتا ہے اور اس دن کا اہتمام کرتا ہے، اب اس میں چند چیزوں کا جو اہتمام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوتا ہے 12 ربیع الاول کے دن، اس میں آپ علیہ السلام کے ذکر کے وقت قیام کو واجب سمجھا جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ سمجھیں، جب آپ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس وقت ادب سے کھڑا ہونا، تعظیماً کھڑا ہوتے ہیں، پھر ہاتھوں کو بھی بعض جگہ پہ نماز والی کیفیت اپنائی جاتی ہے، باندھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، اور اس دن اہتمام کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور علماء بریلوی نے اپنی کتابوں میں اس وقت کے قیام کو واجب لکھا ہے کہ بھئی اس ٹائم کھڑا ہونا آپ کی، جب آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو اس محفل میں جب آپ کے تذکرے کے وقت کھڑے ہونا یہ واجب ہے۔ اب دیکھیں کسی چیز پر آپ جب حکم لگاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، تو لازمی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو شرعی دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس شرعی دلیل نہیں ہے اور آپ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے، میرے بھائی اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یا تو آپ اس کو کہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ نے ایک کسی بھی دن 9 ربیع الاول کو کر لیا، 8 ربیع الاول کو کر لیا، 10 ربیع الاول کو، غیر تعین کے ساتھ کسی بھی دن آپ نے اس کا اہتمام کیا اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کو پہنچائی کہ بھئی آپ علیہ السلام کی سیرت یہ تھی، آپ کا عمل یہ تھا، ہمیں یہ اپنانا چاہیے، آپ کی زندگی یوں تھی، آپ کے دین کے لیے جو تکالیف ہیں وہ برداشت، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے اس سے۔ اور ہمارے جتنے علماء دیوبند اکابر گزرے ان سب نے لکھا ہے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا باعث کراہت نہیں ہے، مستحب ہے۔ آپ کی ولادت کی خوشی منانا مستحب ہے، کراہت نہیں ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس کو مروجہ ترتیب کے مطابق جشن عید کا نام دے دینا یہ اضافہ فی الدین ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کریں، آپ دنیا میں تشریف لائے، ظلم اور جہالت کا دور تھا، پھر اللہ نے آپ کو بھیجا،
پھر کس طریقے سے عرب کی جہالت دور ہوئی، شرک میں لوگ مبتلا تھے، کس طرح شرک سے لوگ نکلے، ان چیزوں کو آپ بیان کریں، اسی طریقے سے آپ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں، اس چیز سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن جو مروجہ ترتیب ہے، پھر اللہ معاف فرمائے اس عنوان کے اندر جو شرکیہ کام ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں آج کل جو شعراء کی ایک لمبی فہرست بن گئی، ہر بندہ شاعر ہے، اور ہر بندہ چار نثر پیش کرنے کے لیے تشریف فلانے صاحب لائیں، فلانے صاحب، اب وہ شعر پڑھ رہا ہے، نثر پڑھ رہا ہے، اس کی سب سے پہلے اپنی کیفیت دیکھیں، وہ عشق میں کتنا مبتلا ہے، عشق میں کتنا مبتلا ہے یا ایکٹنگ میں کتنا مبتلا ہے وہ، اب دیکھیں، اب جا کر جتنے محفل، مجھے تو تجربہ ہوا ہے، اب جتنے جا کے معاملات دیکھ لیں آپ، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پیسے کتنے زیادہ پھینکے جا رہے ہیں، اور جتنے زیادہ نوٹ پھینکے جائیں گے اتنا زیادہ عشقی اشعار دل سے نکلیں گے، اتنی زیادہ صورت سامنے آئے گی ترتیب، اور عمل سے خالی۔ رات کو محفل شروع ہوگی، میں دعوے سے کہتا ہوں ابھی آپ ترتیب آئے گی، ابھی جو آ رہی ہے تاریخ ہماری، اس رات کو آپ دیکھنا، نہ مغرب کی نماز کسی کی ہوگی، نہ عشاء کی نماز ہوگی، نہ فجر کی نماز ہوگی۔ جو فرض جس مقصد کے لیے میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام تشریف لائے، جس چیز پر زور دے کر آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس چیز کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، آنے کے تذکرے میں ساری فرض، سارے معاملات پیچھے بلا کے بیٹھ گئے۔ ایک تو قباحت، دوسری بات جو ہے اس موقع پر شرکیہ امور، اس موقع پر شرکیہ نعرے لگائے جانا، ایسے نعرے جو خالص طور پر شرکیہ ہیں، ایسے اشعار جو بظاہر تو نبی علیہ السلام کی سیرت میں کہے جا رہے ہیں لیکن پس پردہ اس میں شرکیہ اشعار کہے جا رہے ہیں، میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام کے دین کی خدمت کی جا رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے جو دین توحید کا پیغام آپ لے کر آئے تھے اس توحید پر کلاڑے چلائے جا رہے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو علماء کو چاہیے نا، انہی اس مسئلہ کے علماء کو، بلکہ اب انہوں نے بھی محسوس کیا ہے، ان کے بڑے بڑے علماء بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کس ڈگر پہ چل پڑی۔ یہ تو ظاہر ہے جب ایک طریقہ چھوڑیں گے آپ، جب ایک طریقہ آپ چھوڑیں گے جو اسلاف کا طریقہ تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جب اس کو چھوڑیں گے تو پھر ہر دن ایک نیا رخ۔ اور یہ ہمارے گجرخانہ کے واقعہ گزشتہ سالوں میں آپ نے دیکھا ہے، رات کے جو جلوس نکلا اس میں شراب نوشی سر عام پی جا رہی تھی، سر عام شرابیں پی جا رہی تھی محفل میں، یہ حیات روڈ میں یہ جلوس جو نکالا گیا اس میں رات کو شرابیں پی جا رہی تھی، یہ سر عام اب یہ کام شروع ہو گیا۔ اب عنوان کیا ہے سیرت، عنوان کیا ہے نبی کا جشن منایا جا رہا ہے، اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی کھلم نافرمانی کی جا رہی ہے۔ جس شراب کے بارے میں قرآن نے آیتیں اتار دی، نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا، جس چیز کو ناپسند کیا وہی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں آپ کے نام پر۔ یہ ظلم نہیں ہے دین کے ساتھ؟ تو یہ معاملہ کیا ہے میرے بھائی، جب آپ اپنی طرف سے ایک ترتیب اختیار کریں گے پھر وہ ترتیب آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گی، قوم روزانہ اس میں تبدیلی کرتی جائے گی۔ اچھا ایک اور بات آپ ذہن نشین فرما لیں، آج تک آپ نے سنا ہوگا 12 وفات مشہور تھی، کیا مشہور تھی؟ آپ حضرات نے سنا کہ نہیں سنا؟ جی ہاں، 12 وفات آج تک مشہور تھی، اور اب چند سالوں میں 12 وفات ختم کر دی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر اس کو 12 یوم آمد جشن عید میلاد النبی سرکاری تحریر اس کو کرا دیجیے، اور اس پر چھٹی لی گئی۔ تو اس سے چند سال پہلے آپ پہلے چلے جائیں، یہ بات مشہور تھی کہ یہ 12 وفات ہے۔ میں اس بات کو اس لیے آپ کے سامنے رکھوں، دیکھیں آج ہم اس کو وفات بنا رہے ہیں، کل ہم اس کو آمد بنا رہے ہیں، یعنی اپنی طرف سے تبدیلیاں کرتے جا رہے ہیں مسلسل، جن پر محققین نے مورخین نے ہمیں سامنے بات کھول کے رکھ دی ہے، اس بات کو چھوڑ کر جو مجھے چاہیے میں اس کو اپنے حساب سے بنا رہا ہوں۔